السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور صحت یاب ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو اپنے بچپن کی فیوریٹ کہانی سنا رہی ہوں، گلیور کے سفر، لیلی پٹ کا جزیرہ۔ لیمیول گلیور انگلینڈ کے شہر ناٹنگھم میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ گلیور کی پیدائش پر بہت خوش تھے اور ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب گلیور بڑا ہوا تو گلیور کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ سمندروں کے سفر پہ جائے اور ان کی چمکتی لہروں پہ نئی دنیایں دریافت کرے جہاں پہ اس سے پہلے کوئی نہ گیا ہو۔ لیکن اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ گلیور ایک سرجن بنے۔ گلیور کے پاس سفر کے حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں تھی اور نہ کوئی اتنی خاص رہنمائی تھی، تو اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کی خواہش پر سرجن بننا پسند کیا۔ گلیور ایک بہت کامیاب اور بہت اچھا سرجن بنا۔ وہ اپنے مریضوں کا بہت خیال کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گلیور کی شادی ہوئی اور اس کے 2 بچے تھے۔ گلیور ایک بہت پیار کرنے والا باپ اور بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ اکثر لیکن گلیور کے دل میں سمندر کے سفر کی خواہش ابھرتی اور وہ سوچتا کہ کاش میں اپنی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ ایک دن ایسے گلیور اداس بیٹھا تھا تو اس کی وائف نے آ کے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو گلیور نے آگے سے کہا کہ مجھے جہاز کی کپتانی کی جاب آفر ہوئی ہے لیکن میں یہ کر نہیں پا رہا۔ بیگم نے سوال کیا کہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو گلیور نے جواب دیا کہ مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے۔ جس کے جواب میں بیگم نے کہا کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے۔ آپ ہماری فکر نہ کریں لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ ہر سفر سے بخیر و عافیت ہمارے پاس واپس آئیں گے۔ گلیور یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ میں خیر و عافیت سے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد گلیور اپنے سفر پہ نکل گیا۔ جب گلیور سمندر میں سفر کر رہا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا بچوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ لیکن گلیور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے آنے والے وقت میں کون سی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ابھی گلیور اپنی خوشی کو محسوس کر رہا تھا بچوں کہ اچانک سمندر میں بہت تیز طوفان آیا۔ اونچی اونچی لہریں کشتی کے بیچ میں آ کے ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ گلیور یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ جہاز کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس کا بس نہیں چلا اور ایک بڑی لہر نے جہاز کو الٹ دیا۔ گلیور جہاز سے گرا تو اس نے سمندر میں تیرتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ایک بڑی لہر نے اسے سمندر کے گہرے پانیوں میں ڈبو دیا۔ لیکن خوش قسمتی سے گلیور کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہو رہا تھا۔ یہاں پہ اس کی کہانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ گلیور کو جب آنکھ کھلی تو بچوں اس نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہے اور وہ کسی جزیرہ نما جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکا اور دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو دوبارہ سے گلیور کو ہوش آیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے پہ کوئی بوجھ سا ہے۔ جب گلیور نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کو تکلیف ہوئی، اس کے بال ریت میں بندھے ہوئے تھے۔ گلیور نے سوچا، وہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، کیا میں مر گیا ہوں؟ اور اگر میں مر گیا ہوں تو میں اس وقت کہاں ہوں؟ اتنے میں گلیور کو اپنے اوپر سامنے اس کی چھوٹی انگلی جتنا ایک انسان نظر آیا۔ گلیور اس کو دیکھ کے سکتے میں آ گیا
اور اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ انگلی نما انسان گلیور کے منہ کی طرف، چہرے کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ گلیور نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اور آگے سے اس انسان نے جواب دیا کہ اے دیو، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کیا تم ہمارے جزیرے پہ قبضہ کرنے آئے ہو یا تمہیں بلیفیسو نے بھیجا ہے؟ اتنے سارے سوال سن کے گلیور حیران ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ پھر گلیور نے بڑے آرام سے اس انسان کو جواب دیا کہ میرا نام لیمویل گلیور ہے، میں سمندر کے سفر پہ نکلا تھا اور میرا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا اور جہاز غائب ہو گیا اور میں سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں۔ اس سپاہی کو گلیور کی بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ شاید سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو بے ہوش ملا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے بات کی کہ لگتا ہے یہ انسان سچ کہہ رہا ہے، اب ہم اس دیو نما انسان کو بادشاہ سلامت کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہی اس کی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ 300 گھوڑے منگوائے ان لوگوں نے اور گلیور کو ایک گاڑی پہ لٹا کے، جو کہ للی پوٹ جزیرہ کے انسانوں نے بنائی تھی گلیور کو بادشاہ کے پاس لے کے جانے کے لیے، اس پہ لٹایا اور بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ گلیور اپنے سفر کے دوران ان لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کیا واقعی کہیں ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کو یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی کہ وہ انسان بہت حیرت سے گلیور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو گلیور سوچ رہا تھا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اگر کوئی انسان مجھ سے مختلف ہے تو میں ان سے مختلف ہوں، تو میرے لیے بھی تو وہ عجیب ہے، یہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک عجیب خیال تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ سپاہی نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ دیو نما انسان سمندر سے بھٹکتا ہوا ہمارے جزیرے پہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے مطابق اس کا جہاز سمندری طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا لیکن ہم اس کی بات پہ مکمل اعتبار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس کو بلیفیسکو نے بھیجا ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر ریڈرل سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ریڈرل نے کہا کہ یہ ہمارا ایک باعزت مہمان ہے بادشاہ سلامت، اور ہمیں اس کو ایک موقع دینا چاہیے اپنی وفاداری ثابت کرنے کا۔ بادشاہ سلامت چلتا ہوا گلیور کے قریب آیا، اور گلیور نے بادشاہ کو جب دیکھا تو اس نے سوچا کہ لگتا ہے یہ اس جزیرے کا بادشاہ ہوگا، مجھے اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ گلیور نے کہا روس کی طرف سے بادشاہ سلامت کو خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ میں نے بہت سارے علاقوں میں سفر کیا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ ان سب جگہوں سے زیادہ خوبصورت جزیرہ ہے جس پہ میں نے اب قدم رکھا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس کے دل میں گلیور کے لیے نرمی آ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سارا شہر دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے، لیکن لوگوں کی حفاظت کے لیے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی تاکہ یہ آزادانہ حرکت نہ کر سکے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ گلیور کو جو ہے وہ پرانے قلعے میں شفٹ کر دیا جائے، اس کی رہائش وہاں پہ ہوگی۔ پرانا قلعہ ہی اس کے سائز کے مطابق تھا۔ گلیور خوشی خوشی اس قلعے میں منتقل ہو گیا۔ للی پوٹ جزیرہ کے لوگ گلیور کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کے کھانے لے کے آتے، پانی، پھل، سبزیاں، جانور، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ گلیور بھی ان کو اپنے ملک کے قصے کہانیاں سناتا رہتا۔ وہاں کے لوگوں نے بہت سارے کپڑوں کو ملا کے ایک نیا سوٹ سلائی کیا اور گلیور کو تحفے میں پیش کیا۔ للی پوٹ کے لوگ روزانہ گلیور کے پاس آتے، اس سے باتیں کرتے، اور گلیور ان کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے اونچا کر کے شہر کا نظارہ کراتا۔ ایک دن شہر میں ایک جلسہ ہوا۔ جلسے کے دوران گلیور نے دیکھا کہ ایک اونچی جگہ پہ رسی بندھی ہوئی ہے اور لوگ اس کے اوپر
چل رہے ہیں۔ لوگوں کے چہروں پہ بہت زیادہ خوف تھا۔ گلیور نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ سب کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کو بتایا کہ للی پوٹ جزیرہ کے لوگ بہت زیادہ بہادر ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی بہادری کا ثبوت دیتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے ٹاپ پہ ہوگا اس کو ہم اپنی فوج کا جرنیل منتخب کریں گے۔ گلیور نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا یہ کھیل لوگوں کے لیے خطرناک نہیں؟ کیا بہادری کا ثبوت دینا لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ بادشاہ نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے لوگ بہت بہادر ہیں اور وہ اس چیز کو برا محسوس نہیں کرتے، اور ہمارے پاس ان کی بہادری کو ثابت کروانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ گلیور نے ریڈرل سے کہا کہ مجھے ایک رسی لا کر دو۔ ریڈرل نے بہت خوشی سے اس کو رسی لا کر دی کیونکہ اسے یہ کام کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ گلیور نے اس رسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ایک جال بنا کر بادشاہ کو دیا۔ وہ جال لوگوں نے اس رسی کے نیچے باندھ دیا جس کے اوپر سے چل کے لوگ اپنی بہادری کا ثبوت دے رہے تھے۔ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے بہت تالیاں بجا کے گلیور کو داد دی کیونکہ اب انہیں اس کھیل میں جان کا خطرہ نہیں تھا اور انہیں آسانی سے اپنی فوج کے لیے جرنیل بھی منتخب کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح سے لوگ گلیور کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے خوش ہو کے گلیور کے پیروں کی زنجیریں کھولنے کا حکم دیا۔ یوں گلیور آزادانہ اس ملک میں رہنا شروع ہو گیا اور اس نے لوگوں کا دل جیتنا شروع کر دیا۔ للی پوٹ جزیرہ کے لوگ اب گلیور پہ بھروسہ کرنے لگے تھے اور بادشاہ بھی اپنے بہت سے اہم معاملات میں گلیور کے ساتھ مشورہ کرتا۔ یوں گلیور نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ گلیور ان کی ساری کہانیوں کو بہت دلچسپی سے سنتا۔ گلیور نے للی پوٹ جزیرہ اور بلافسکو کے لوگوں کی دشمنی کے بارے میں بھی بہت دلچسپی سے سنا۔ ان دونوں جزیروں کی بہت سالوں سے آپس میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ ایک دن گلیور کو اچانک محل میں بلایا گیا۔ گلیور جلدی سے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، بلافسکو کے لوگوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے۔ گلیور جلدی سے وہاں سے ساحل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ سمندر میں ایک بحری بیڑا ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ ایک حملہ تھا۔ گلیور سمندر میں چلتے ہوئے بحری بیڑے کی طرف گیا تو وہاں کے لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہماری طرف آ رہی ہے۔ بحری بیڑے کے سربراہ نے حملے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے گلیور کی طرف تیر چلائے لیکن وہ سائز میں بہت چھوٹے تھے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، جسے دیکھ کر وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ سربراہ نے حکم دیا کہ پیچھے ہٹو، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے۔ گلیور نے آگے بڑھ کے جہاز کی بحری بیڑے کی تمام رسیوں کو اکٹھا کر کے پکڑا اور ایک تھیلے کی طرح اپنے کندھے پہ لٹکا کے للی پوٹ جزیرہ کے لوگوں کے پاس لے آیا۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گلیور سے کہا کہ باقی کے سارے جہازوں کو بھی ہمارے پاس لے آؤ۔ گلیور نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ان سارے جہازوں کو نہیں لا سکتا۔ بلافسکو کے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ان بحری بیڑوں کی ضرورت ہوگی۔ کوئی اور دشمن ان پہ حملہ کر دے گا تو وہ کیا کریں گے؟ جو اس حملے میں شامل تھے بحری بیڑے، وہ سارے میں اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت کو گلیور کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد گلیور اپنی رہائش گاہ پہ چلا گیا۔ وہ وہاں پہ بیٹھا تھا کہ ریڈرل بہت خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ ریڈرل نے اس کو کہا
کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ گلیور نے کہا ہاں بتاؤ، تم اس طرح سے چھپ کر کیوں میرے پاس آئے ہو؟ ریڈل نے کہا کہ میں نے بادشاہ سلامت کی باتیں سنی ہیں، وہ تم سے ناخوش ہیں۔ تم نے جو بحری بیڑوں کو لانے کے لیے انکار کیا ہے وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ تو گلیور نے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ریڈل نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت غصے میں تمہارے خلاف کوئی حکم سنا دے۔ گلیور نے کہا کہ میں یہاں سے واپس کس طرح سے جا سکتا ہوں، میرے پاس تو سفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ریڈل نے کہا کہ میں نے گرفتار شدہ جرنیلوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہاری تعریف میں بلفسکو کے بادشاہ کو خط لکھیں گے، تو میرے خیال میں تمہیں ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو وہ میرے یقیناً دشمن ہیں، لیکن تمہارے لیے نرم دلی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دیں۔ تمہیں ان کے جزیرے پہ جانا چاہیے۔ گلیور نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے چھوٹے دوست، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ریڈل نے کہا کہ اے میرے پیارے دوست، میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد کروں گا اور تمہارے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر گلیور جلدی سے ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلیور کمر تک پانی میں سمندر میں چلتا ہوا دوسرے جزیرے کی طرف پہنچا۔ جب وہ بلفسکو پہنچا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت اپنی پوری فوج کے ساتھ ساحل کنارے کھڑا تھا۔ گلیور بہت حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ بادشاہ نے اس کے اوپر حملہ نہیں کروایا۔ گلیور نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں بادشاہ سلامت کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام لیمویل گلیور ہے۔ بادشاہ سلامت اس کو دیکھ کے خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے جزیرے میں تمہیں خوش آمدید۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ہمارے بحری بیڑے اور ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ گلیور کے رہنے کا بندوبست کیا جائے۔ اگلے دن گلیور ساحل پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ دور ایک سمندر میں کوئی چیز تیر رہی ہے۔ اس کو لگا کہ یہ کوئی بحری بیڑا ہے۔ گلیور بہت تیزی سے واپس بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوا اور ان کو بتایا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا کہ درجنوں کشتیوں کو اس بحری بیڑے کو لانے کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق اس بحری بیڑے کو سمندر سے باہر لایا گیا اور ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کشتی کو مرمت کرنے کے لیے گلیور کی پوری مدد کی جائے۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق گلیور کی بھرپور مدد کی گئی اور وہ بحری بیڑا سفر کے لیے دوبارہ تیار کر دیا گیا۔ گلیور اب بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکتا تھا۔ روانگی کے وقت بادشاہ سلامت نے گلیور کو بہت زیادہ کھانے پینے کا سامان ساتھ دیا اور بہت شکریہ کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔ گلیور نے بادشاہ سلامت کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کی حلیمی کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ تمہارا بھی بہت شکریہ نوجوان، تم ایک طاقتور اور باہمت نوجوان ہو اور ہم بھی تمہارے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تمہارا سفر بہت مبارک ہو نوجوان۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت نے اس کو خدا حافظ کہا اور گلیور بھی ان کو خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو گیا۔ گلیور بہت خوشی خوشی اپنے سفر کے لیے نکلا۔ اس کے پاس اب بہت سی کہانیاں تھیں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے۔ جب وہ اپنی شہر پہنچا تو بہت خوش ہوا اور اپنے گھر داخل ہو کے اپنی بیوی اور بچوں کو بہت پرجوش طریقے سے گلے لگایا۔ گلیور 24 اپریل 1702 کو اپنے شہر نوٹنگم پہنچا۔ بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اسی طرح پسند کرتے رہیں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اللہ حافظ۔